آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھوں گا، پہلا تموتھیوس باب 3 آیت 6۔ اس طرح لکھا ہے، پہلا تموتھیوس 3:6 میں، نومرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے۔ تو آج ہم چند ایک باتیں سیکھیں گے کرسمس منانے کے تعلق سے۔ تو جب میں چھوٹا ہوتا تھا، ہم گاؤں میں رہتے تھے، تو جو 24 کی رات ہوتی تھی اس میں رات گئے تک 12 بجے سے بعد تک زیادہ لوگ ستائش کرتے، گیت گاتے، اور جو کسی گھر میں چائے کا اہتمام کیا جاتا اور ساتھ رس دیے جاتے تھے، اور جو لڑکے نوجوان ہوتے تھے وہ پستول ایک خاص قسم کا ہوتا تھا اور اس میں لکڑی کی گولی ڈالی جاتی تھی اور اس کے ساتھ پٹاخے بجاتے تھے۔ اس طرح بڑے دن کو 24 کی رات کو منایا جاتا، اور پھر جب شہر میں آئے تو چائے کے ساتھ زیادہ جگہوں پہ لوگ رس کی جگہ پہ انڈے دیتے ہیں، اور ابلے ہوئے انڈے۔ اور پھر 10 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس وقت تک جو ہماری کلیسیاں تھیں ان میں تو کیک نہیں کاٹا جاتا تھا، لیکن اب ان میں بھی اور اکثر کلیسیاؤں میں 24 کی رات کو کیک بھی کاٹتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مزید بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب دسمبر کا مہینہ اب شروع ہوتا ہے تو اس کا بھرپور طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے، عبادتیں رکھی جاتی ہیں اور گیت گائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ اس طرح لوگ باہر کے ممالک سے، جیسے امریکہ، UK ہے، کینیڈا ہے، اس طرح کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے متاثر ہو کر ملک پاکستان میں بھی، خاص کر میں نے اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ جب دسمبر آتا ہے تو یہاں پر بھی ایک ریلی نکالی جاتی ہے کرسمس کے تعلق سے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف طریقوں سے بڑے دن کو مناتے ہیں، اور جو کرسچن کالونیاں ہیں جہاں پر زیادہ مسیحی رہتے ہیں، وہاں پر دسمبر کے مہینے میں آخری ہفتے یا 10 دن جو رہتے ہیں کرسمس میں، تقریباً ان دنوں میں ہر روز لوگ پارٹیاں بھی نکالتے ہیں، مبارکبادیاں بھی دیتے ہیں، اور ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں کرسچن کالونیوں میں بھی۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ 24 کی رات کے علاوہ بھی چراغاں کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جبکہ بعض کلیسیوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کرسمس کے حوالے سے وہ کیک کاٹتے ہیں تو وہ کسی نے DSP کو، SP صاحب کو، DPO کو، SDO کو، مختلف جو نام ہے سرکاری افسروں کے، ان افسران کو انہوں نے مدعو کیا ہوتا ہے، جبکہ ان کا اس کرسمس سے تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی مسیح کی مصلوبیت پر ایمان نہیں رکھتا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یسوع کے پیدا ہونے کے دن پر بھی وہ جیسے بائبل میں لکھا ہے وہ ایمان رکھتا ہو۔ مزید پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اگر محفل موسیقی ہو تو گلوکاروں کو مدعو کیا جاتا ہے، اگر جلسہ ہو تو اس میں سیاستدانوں کو
مدعو کیا جاتا ہے. اسی طرح جو روحانی محفل ہوتی ہے تو اس میں ہمیں نہ کہ سیاسی لوگوں کو یا سرکاری افسروں کو مدعو کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لائق ہیں جو خادمین ہیں، خدمت گزار لوگ ہیں، دعائیہ جن کی زندگی ہے، انہیں دعوت دینی چاہیے. اور زیادہ تر جو چرچز ہیں ان میں تو یہی ہے کہ جو چرچ کا پاسبان ہوتا ہے اور اس پاسبان کے ساتھ جو سرگرم رکن ہے، ایلڈر، ڈیکن، بزرگ، خادمین جو ہوتے ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جبکہ یہ جو رواج ہم ان دنوں میں دیکھتے ہیں بعض کلیسیاؤں میں، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے بتایا جاتا، اور جو ایسے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نہ وہ پہلے سے اطلاع کرتے ہیں. چرچ میں اعلان کرنا چاہیے کہ کیک کٹنگ کے حوالے سے جو ہماری تقریب ہے ہم فلاں شخص کو دعوت دے رہے ہیں، تاکہ لوگ دلی طور پہ تیار ہو کے آئیں کہ آج روحانی ماحول نہیں ہوگا. کیونکہ جو لوگ غیر مسیحیوں کو دعوت دیتے ہیں، اوروں کو دعوت دیتے ہیں جن کا کرسمس سے بھی ہو سکتا ہے تعلق نہ ہو، روحانی بھی لوگ نہ ہوں، ایماندار بھی نہ ہوں، تو وہ سیاسی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں دعوت دی جاتی ہے. تو چرچ یاد رکھیں یہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہوتا. چرچ ایک روحانی درسگاہ ہے، چرچ خدا کا گھر ہے. لوگوں کی یہ توقع ہوتی ہے کہ جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو ہم خدا سے برکت پاتے ہیں، خدا کے کلام میں سے سکھاتے ہیں ہمیں خدا کے خادم. تو جب ہم نے کسی اور قسم کا پروگرام رکھا ہو تو ہمیں کلیسیا کو پہلے سے آگاہ کرنا ہے. اگر وہ آنا پسند کریں آئیں، اگر وہ نہیں آنا پسند کرتے تو وہ نہ آئیں، ان کی مرضی. پھر ہم بائبل میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہیکل تھی اس میں اسرائیلی تو جاتے تھے، لیکن پاک ترین مقام میں لاوی اور لاویوں میں سے بھی جو کاہن ہوتے تھے وہ پاک ترین مقام میں جاتے. جبکہ جو غیر قوم کے لوگ ہوتے تھے وہ اگر جانا بھی چاہیں تو وہ صرف صحن کی حد تک رہتے. جو ہیکل کا پاک مقام ہوتا یا جہاں سے ہیکل باقاعدہ طور پہ شروع ہوتی ہے اس میں غیر قوم کے لوگ نہیں جاتے تھے. اور پھر یسوع کو بھی ہم دیکھتے ہیں، یسوع کی تعلیم کہ فقی فریسیوں نے الزام لگایا کہ یہ گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا ہے متی 9 باب میں. تو گناہ گار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غیر قوم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، نہیں، بلکہ وہ گنہگار تو ہے لیکن وہ اس کے اپنی قوم کے لوگ ہیں، جیسے وصول لینے والے اور گناہ گار بھی. تو یسوع نے کہا کہ میں گناہ گاروں ہی کے لیے آیا ہوں. اور اسی طرح یسوع عبادت خانوں میں جاتا رہا، اور یسوع کے ساتھ اس کے اپنی قوم ہی کے شاگرد تھے، اور نہ یسوع کسی کے عبادت خانے میں ہی گیا. پھر اس حوالے سے پہلا کرنتھیوں 8 باب میں پالوس رسول کہتا ہے کہ آئے بھائیو ایسا نہ ہو کہ جو صاحب علم ہے وہ بت خانے میں قربانی کا گوشت کھائیں، کیونکہ جو کمزور ایمان والا ہے اگر وہ دیکھے گا تو وہ پھر دلیری کے ساتھ جائے گا، اور اندیشہ ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے اور تم مسیح کے گنہگار ٹھہرو. کیا کہ یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں بت خانے میں نہیں جانا اور ان کی قربانی ہے اس میں شریک نہیں ہونا، تاکہ جو کمزور ایمان والا ہے، نو مرید ہے، وہ گمراہ نہ ہو جائے. تو وہ اس دور میں یا یہودی قوم تھی، اسرائیلی تھے،
مسیحی تو نیا مذہب تھا اس دور میں، تو اس کے علاوہ سب بت پرست ہی تھے. تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے مسیحی بھی بعض پاسبان وہ غیر مسیحیوں کو دعوت دیتے ہیں، جبکہ میں نے ایک ارجند سنگھ شاید ان کا نام ہے، وہ انڈیا کے پاسبان ہیں کافی مشہور، تو انہوں نے سنیل شیٹھی کو دعوت دی، جبکہ وہ ہندو ہے اور وہ تو نہیں مسیح کو جیسے ہم مانتے ہیں وہ مانتے مناتے. تو ہمیں ان باتوں کو سوچنا ہے کہ جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ اپنوں کے ساتھ منائی جاتی ہیں. مزید میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں آپ انہیں مبارک کہیں. جب ان کی بھی عید ہوتی ہے ہم بھی غیر مسیحیوں کو عید مبارک کہتے ہیں. کبھی کبھار ہم کسی جگہ پہ دعوت بھی کر لیتے ہیں، کھانے کا اہتمام کر لیتے ہیں، اور اگر ضروری سمجھیں تو میں بھی کئی بار غیر مسیحیوں کو اپنے گھر میں دعوت دیتا ہوں، اور آپ بھی ضروری سمجھتے ہیں تو گھر میں انہیں دعوت دیں. لیکن چرچ میں ہمیں جو خوشیاں ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ منانی ہے، اپنے لوگوں کو خدا کے گھر میں عزت دینی ہے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بڑے دن کو منانا ہے، اور پھر ہی ہم خدا سے برکت پا سکتے ہیں. آمین.